پہلی بیوی کا خرچ پورا نہ کر سکے تو دوسری شادی کا حکم. آج تو بڑے وکھری ٹائپ کے سوالات آ رہے ہیں. یہ بھی مسز حسین صاحبہ نے پوچھا ہے اسلام آباد سے. حسین صاحب سن رہے ہوں گے انشاءاللہ. اگر شوہر پہلی بیوی کو ہی صحیح طریقے سے نان نفقہ نہیں دے رہا تو کیا اس کے لیے دوسری شادی کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں, دوسری شادی تو مرد کے لیے اگر چاروں کے حقوق یا دو کے حقوق ادا کر سکتا ہے تو جائز ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر بیوی کا حق ادا کرنا پڑے گا. اگر کسی کا بھی حق ادا نہیں کرتا تو حرام ہے, ناجائز ہے, گناہ ہے. یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر اکتفا کرو, یا عدل کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ حقوق ادا اگر نہیں کر سکتے تو اگر پہلی بیوی کا واقعی نان نفقہ ادا نہیں کر رہا اور دوسری شادی کرے گا تو پہلی بیوی کے نان نفقے میں اور کمی کر دے گا تو پھر یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے. لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ نان نفقہ وہ نہیں ہوگا جس کو بیوی کہے گی نان نفقہ, بلکہ نان نفقہ وہ ہوگا جس کو شریعت کہے گی. کیونکہ آج مسز حسین صاحبہ آپ کے علاوہ خواتین کی بات کر رہا ہوں, خواتین کے نان نفقے پورے ہو ہی نہیں رہے ہیں. وہ جتنا مرضی ان پہ خرچ کر لیا جائے, اکثر عورتیں جو ریکارڈنگ نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, وہ مانتی نہیں ہیں کہ ہمارے میاں ہم پہ خرچ کرتے ہیں. حالانکہ جتنا شریعت نے میاں پر واجب کیا ہے اکثر میاں اس سے زیادہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ نہیں مان رہی ہوتی. اور دوسرا وہ اپنے نان نفقے میں اپنے بچوں کے خرچے بھی ڈال رہی ہوتی ہیں کہ بھئی یہ بچوں پہ یہ خرچ کرو, بچوں کو یوں دو, بچوں کو یہ. تو بچوں کا معاملہ تو باپ کا معاملہ الگ ہے. اس میں عورت کو, جیسے میں نے ابھی اس سے پہلے والے سوال میں ریکارڈنگ کروائی ہے, کہ وہ بچوں کے معاملے میں جب تک واضح ظلم نہ کر رہا ہو تو کسی کو اس میں حق نہیں ہے باپ کے خلاف احتجاج کرنے کا. تو وہ باپ جانے بچے جانے, لیکن خواتین بچوں پہ بھی زبردستی خرچ کروا رہی ہوتی ہیں شوہر سے. اب بچوں کو عید کے کپڑے بنا کے دینا, جوتے بنا کے دینا اخلاقی ذمہ داری ہے باپ کی, لیکن اگر وہ نہیں بنا سکتا تو یہ کوئی واجب نہیں ہے اس کے اوپر. تو اس لیے اس طرح کے خرچے بھی بہت زیادہ بعض خواتین کروا رہی ہوتی ہیں. تو اصول تو یہی ہے کہ پہلی بیوی کا نان نفقہ اگر ادا نہیں کر سکتا تو دوسری شادی کیسے اس کے لیے جائز ہوگی, کیونکہ وہ تو اس کا بھی حق ضائع ہوگا, بیوی کا حق ضائع ہوگا. لیکن اس سے مراد وہ نان نفقہ ہے جو شریعت نے واجب قرار دیا ہے, وہ نان نفقہ نہیں ہے جو آج بعض خواتین شوہروں سے مانگ مانگ کے اس بیچارے کو آدھا بنایا ہوا انہوں نے, اور بالآخر وہ کچھ دنوں کے بعد غائب ہو جاتا ہے. کیا شریف شوہر بیوی سے دبا رہتا ہے؟ حامد رضا پاک پتن, کیا یہ حدیث ہے کہ عزت دار آدمی بیوی سے دبا ہوا رہتا ہے اور عورت پر روب سوائے کمینے آدمی کے کسی کا نہیں ہوتا؟ اس کی وضاحت فرماتے ہیں. جی حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یغلبن الکریم ولا یغلب علیہن الا اللئیم, کہ جو عزت دار آدمی ہے اس پر بیوی غالب آ جاتی ہے اور جو کمینے لوگ ہیں وہ بیوی پہ غالب آ جاتے ہیں. تو حدیث کا مفہوم, پورا صحیح مفہوم دوسری حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ جو بہت ہی کمینے درجے کا آدمی ہوتا ہے وہ 100% عورت کو ایسے قابو میں رکھتا ہے کہ ذرا بھی اس کو ٹس سے مس نہیں ہونے دیتا, بالکل اس کی اپنی پرسنل لائف ہی ختم کر دیتا ہے بیچاری کی. تو ایسے بالکل ریموٹ کنٹرول کی طرح اس کو چلاتا ہے. تو یہ انسان کے کمینے ہونے کی معذرت کے ساتھ یعنی دلیل ہے کہ بھائی تھوڑا سا اپنے اختیارات کا ہر وقت فائدہ اٹھانا اور چنگیز خان بن کے رہنا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. عزت دار آدمی کیا کرتا ہے کہ بھئی وہ کچھ مطالبات اپنے دستبردار ہو جاتا ہے ان مطالبات سے, یہ سوچ کر کہ یہ کمزور ہے, یہ بیچاری میرا کیا بگاڑ لے گی. تو لڑے تو آدمی کسی باہر طاقتور سے لڑے تو اچھا بھی لگتا ہے, یہ کمزور, اللہ نے اس کو میرے ماتحت بنایا, میرے گھر کی زینت بنایا, اور میں اب اس سے ہر بات پہ جھگڑا کروں, تو وہ کمپرومائز کا راستہ اختیار کرتا ہے گھر بسانے کے لیے. تو یہ حدیث ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ہی عورت کو گھر کا سربراہ بنا دیا جائے اور تمام اہم معاملات بھی عورت ہی طے کرے گی. میاں مکھنچو خانسامہ بنا ہوا ہے, وہ گھر میں اس کی کوئی دخل اندازی نہیں ہے. یہ حدیث کا مطلب ہرگز نہیں ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے لن یفلح قوم ولوا اہم امورہم الی المرأۃ, بخاری کی حدیث ہے, وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے اہم معاملات عورت کے سپرد کر دے. تو اہم معاملات بہرحال مرد میں اگر اللہ نے اس کو شعور اور عقل دیا ہے تو وہ اپنے ہاتھ میں رکھنے چاہیے, اور زوجہ کو کسی حد تک اپنا فرما بردار بنا کے رکھنا چاہیے. نہ اتنی آزادی ہو کہ بے لگام ہو جائے, اور نہ اتنی اس پہ سختی ہو کہ وہ غلام اور باندیوں جیسا سلوک ہونے لگے. تو بین رہنا چاہیے, درمیانی معاملہ اختیار کرنا چاہیے. یہ حدیث کا مطلب ہے. تو حدیث میں اصل میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو عورت کو بالکل غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں, تو اور وہ اس کو مردانگی سمجھتے ہیں. تو حدیث میں کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مردانگی نہیں ہے بلکہ یہ ایک قسم کی کمینگی ہے. تو اس سے بچنا چاہیے.